أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیت نمبر 110. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ترجمہ: مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے. تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے. تفسیر: یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں بیان ہو چکا ہے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی امامت و رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کیے جا چکے ہیں، اس پر اب تم معمور کیے گئے ہو، اس لیے کہ اخلاق و اعمال کے لحاظ سے اب تم دنیا میں سب سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو، اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو امامت عادلہ کے لیے ضروری ہیں، یعنی نیکی کو قائم کرنے اور بدی کو مٹانے کا جذبہ و عمل، اور اللہ وحدہ لا شریک کو اعتقاداً و عملاً اپنا الہ اور رب تسلیم کرنا. لہذا اب یہ کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اور تمہیں لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور ان غلطیوں سے بچو جو تمہارے پیش رو کر چکے ہیں. یہ اہل کتاب ایمان لاتے. یہاں اہل کتاب سے مراد بنی اسرائیل ہیں. آیت نمبر 111. لن يضروكم إلا أذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. ترجمہ: وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی. تفسیر: لن یضروکم الا اذى. اے مسلمانوں، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے، لیکن یہ تمہیں کچھ ضرر بالفعل پہنچا نہیں سکیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ. اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے. ان میں جرأت نہیں ہے، ان بزدل ہیں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ثم لا ينصرون. پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. آیت نمبر 112. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ترجمہ: وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے. انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے. تفسیر: یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت امن چین نصیب بھی ہوا ہے تو وہ ان کے اپنے بلبوتے پر قائم کیا ہوا امن و چین نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے. کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو خدا کے نام پر امان دے دی اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے اپنے طور پر انہیں اپنی حمایت میں لے لیا. اسی طرح بسا اوقات انہیں دنیا میں کہیں زور پکڑنے کا موقع بھی مل گیا ہے، لیکن وہ بھی اپنے زور بازو سے نہیں بلکہ محض بپائے مردی ہمسایہ. آیت نمبر 113. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله
آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ ترجمہ لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تفسیر لیسو سواء، پھر وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے اوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پر چونکہ یہاں اہل کتاب کا لفظ آ رہا ہے، جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں، ان کا ایک کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حامل تھی۔ انہی میں سے ایک بحیرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا، تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے۔ یقیناً کوئی چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں بھی، لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا، بہت ہی چند لوگ، لیکن عیسائیوں میں بکثرت موجود تھے۔ آیت نمبر 114۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ ترجمہ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے۔ تفسیر یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً یہ صالحین میں سے ہیں۔ آیت نمبر 115۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ ترجمہ وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ، جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہے۔ آیت نمبر 116۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کام آئیں گے نہ اولاد، وہ دوزخی لوگ ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی۔ واولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے۔